बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चाइना ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुतल्लिक क्या पैगामात पहुंचाए हैं, और दूसरा जजिस का जो थ्रेड्स और हतूत का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चाइना ने पाकिस्तान को क्या कहा है और उन्होंने क्या हदायतें दी हैं कि हमारे जो चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे चाइनीज शहरी हैं, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। तो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि चाइना में एक आला सतही इजलास हुआ है। वहां पर उन्होंने जो पाकिस्तान में चीनी जो इंजीनियर जो हलाक हुए हैं उनके मतलब उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो भी ये दहशतगर्द हैं या जिन्होंने ये हमला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चाइना ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि चाइना जो सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। चाइना हम वक्त पाकिस्तान के ऊपर जब भी मुश्किल पड़ती है तो वो पाकिस्तान का साथ देता है, चाहे जल्जला हो, चाहे पाकिस्तान को माली तौर पर अगर कोई ऐसा दरपेश मसला आता है तो चाइना सबसे पहले आगे नजर आता है। तो चाइना ने अब जो सा है अपने सफारतकार को ये पैगाम जो है कि जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं और जो दीगर शहरी हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो हमारे शहरियों को और इंजीनियर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। तो आज शहबाज शरीफ जो से हैं उन्होंने भी एक अहम इजलास तलब किया था सिक्योरिटी से मुतल्लक। तो आज उन्होंने 2.5 घंटे जो इजलास रहा शहबाज शरीफ का, उसके अंदर यही बहस की गई कि चीनी जो से हैं वो हमारे ना सिर्फ करीबी दोस्त हैं बल्कि उनको हम अपना दूसरा घर समझते हैं। तो शहबाज शरीफ जो से हैं उन्होंने इजलास में अटल फैसला कर दिया है, और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने भी ये अटल फैसला कर दिया है कि चाइना जो सा है उनके शहरियों को और उनके इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी अब फराहम कर दी गई है। ये तो बात रही एक तरफ। जो चाइनीज एम्बेसडर हैं, सफारतकार हैं पाकिस्तान में तैनात, उन्होंने रोजाना की बुनियाद के ऊपर सबसे पहले उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर उन्होंने सदर पाकिस्तान से बात की। उन्होंने वहां पर तफसील का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये क्या वजह है कि चाइनीज जो से हैं हमारे उनको वो निशाना बनाया जाता है। तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से यही कहा गया कि जो कुछ दुश्मन अनासर हैं वो पाकिस्तान और चाइना के जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो हमसाया हमारे तलकात हैं उनको कमजोर करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से ये अज़म किया गया कि पाकिस्तान और चाइना के जो तलकात हैं उनको किसी तरह भी कमजोर नहीं किया जा सकता, ना सबूताज किया जा सकता है। उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा है सफारतकार को चीनी के पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो से हैं वो आगे ही दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं और अपनी बेशुमार कुर्बानियां भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जो दहशतगर्द बचे हैं उनका भी हम सफाया कर देंगे, और इंशाल्लाह उन्होंने ये भी कहा कि हम जो चाइनी हलाक हुए हैं उनका बदला हम जरूर लेंगे। ये बात तो रही एक तरफ। हमारे जराए ने हमें ये भी बात बड़ी अहम बताई है कि बरतानिया ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान के अंदर जो सा है रॉ दहशतगर्दी कर रहा है। ये बड़ी एक अहम बात की है, बरतानवी दारे ने भी की है ये बात, और हमारे जराए ने भी हमें बताया है कि बरतानवी दारे ने कहा है कि 2013 से लेकर अब तक 2024 तक अब तक जितनी भी दहशतगर्दी हुई है इसमें रॉ मुलव्वस है। तो रॉ के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे दहशतगर्द अनासर हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हम वक्त
اپنے پاکستان کی ساکھ کو بچانے کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد چائنا جون سا ہے، انہوں نے آج جون سا ہے مکمل امتنان کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے چائنیز کو سیکیورٹی جون سی ہے وہ فول پروف جون سی ہے وہ جاری کی جائے، بلکہ جاری کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اور ان کی کڑی نگرانی بھی کی جائے گی کہ آیا جو بھی چائنیز جون سا ہے جہاں بھی جائے گا وہ جس پاکستان کے جس ایریا میں بھی جا رہے ہیں وہ متعلقہ پولیس کو، متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی بتائیں گے۔ تو اب چائنا جون سا ہے ان کی یہ تمام تر جتنے بھی تحفظات ہیں آج ہڑائی گھنٹے شہباز شریف نے اجلاس کے اندر ان کو دور کر دیا ہے، اور آگے بھی پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گے۔ چین پاکستان کا بڑا اہم دوست ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ جو مغربی عناصر ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو استوار کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ سی پیک جیسے منصوبے کو پاکستان میں ایک بڑی اہمیت سے دیکھا جاتا ہے اور وہ بڑا اہم منصوبہ ہے، اور اس کے بعد چائنا جون سا ہے پاکستان کے اندر کافی کام بھی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کو کیسے تبصار کرنا چاہیے، ان کو کیسے نقصان پہنچانا چاہیے، تو وہ جو دشمن عناصر ہیں وہ اپنے اس مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو چائنا جون سا ہے وہ آنے والے وقتوں کے آگے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اسلام آباد ججز کی طرف۔ تو ججز تو کچھ بڑے خطوط جو سے ہیں وصول ہو رہے ہیں، اور کچھ پاؤڈر بھی بڑا وصول ہو رہا ہے، اس میں اسلام آباد کے اندر پاؤڈر بڑا عام ہو گیا۔ تو اب یہ معاملہ جو سا ہے کافی طول پکڑتا جا رہا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل نے کہا ہے کہ جو موجودہ ججز کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، یہ ایک انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ ادھر دوسری طرف جو سا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو سے ہیں انہوں نے بھی ایک عندیہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 29 اپریل کے بعد ہمیں فل کورٹ بنانا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تمام تقریباً 25 سے 27 ججوں کو ابھی تک جو سا ہے وہ تھریٹس جاری ہو چکے ہیں، ایک پاؤڈر نما چیز کے اندر بھی، اس کے اندر ٹیٹوز بھی ہیں۔ یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ ریڈ زون کے اندر جو سا ہے یہ اس طرح کے ججز کو خطوط جا رہے ہیں۔ آخر بل کر یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس مقاصد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کمزور ہوگا اور دشمن کو تقویت ملے گی ایسے عناصر سے۔ پاکستان جو سا ہے وہ آگے ہی پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرا جو خیال جو اندازہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو سا ہے اس کو آگے کی بجائے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ ججز جو سے ہیں انہوں نے یہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، اور ہم کسی سے نہیں ڈریں گے بلکہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اگر کچھ ججز جو سے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دے جائیں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن لگتا نہیں کہ وہ ججز استعفیٰ دیں، کیونکہ ججز جو سے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایک لا کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی سی ٹی ڈی اور دیکھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی تحقیقات کا دائرہ کا اپنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ یہ پاؤڈر کون سا ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا ہے ایک تو اینتھرکس پاؤڈر تھا جو بڑا خطرناک تھا، اب آرسینک پاؤڈر ہے، یہ بھی بڑا خطرناک بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ پوسٹ آفس کی طرف سے بھی ایک لیٹر جو سا ہے بلکہ تمام کورٹس کو بھجوا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو ایسا پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز وصول ہوتی ہے تو اس کے لیے ماسک وغیرہ اور گلوز کا استعمال کریں، کیونکہ یہ
بڑا خطرناک قسم کا پاؤڈر ہے. یہ آپ کے چیسٹ انفیکشن کو جو سے خراب کرتا ہے، آپ کی باڈی کو خراب کرتا ہے، آپ کی آئز کو خراب کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں، عدلیہ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو اہم جتنے بھی ادارے ہیں، وہ مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان کو پھیلنا پھولنا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ جو سی ہے وہ آگے بڑی دردناک ہے، اور مزید کچھ عناصر جو سے ہیں اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن خدارا پاکستان کو بچانا ہوگا، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کے لیے سوچیں. خدارا ملک کے اندر آگے ہی حالات جو سے ہیں وہ بڑے جو سے ہیں غضب قسم کے ہیں. اگر کاروبار کی طرف سے بھی حالات کو دہرایا جائے تو اتنے خاص نہیں، تمام انڈسٹریز وہ بھی بند پڑی ہیں. اور اگر دیگر کاروباری حضرات کی طرف دیکھا جائے، ڈیولپرز کی طرف دیکھا جائے، وہاں بھی حالات کو اتنے خاص نظر نہیں آ رہے. اب نئی حکومت بنی ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ججز کے ساتھ تعاون کریں گے، ججز کے ساتھ یہ معاملہ ہم بڑا بریک مبنی سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو حل بھی کریں گے. تو اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے پروگرام کو